سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. خواتین و حضرات، آج ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی خروج دجال کے بارے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان اسکالر خادم حدیث فضیلت الشیخ محمد حسین میمن صاحب موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ دجال کا ظہور کب ہوگا، اس کے بارے کچھ قرآن و حدیث کے حوالوں سے وضاحت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اگر ہم حدیث کو جو ہے حدیث کے اوراق کی جو ہے وہ گردانی کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت وہ نشانیاں کہ جس کو ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی قیامت کی نشانیاں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے کہ جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، اور حدیث کے مطابق جو ہے کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اس کے کاروبار کے اندر شریک ہوگی. جیسے کہ آج ہم بڑے بڑے اسٹورز کے اندر یا بڑے بڑے یوٹیلیٹی اسٹورز میں، اس طرح سے جو ہے ہم بڑے بڑے مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ کپڑے کی دکانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اہلیہ بھی اس کے کاروبار کے اندر مشترکہ حصے دار بنی ہوئی ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے دین لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. جیسے کہ بے دین لوگوں سے علم حاصل لینے کا مقصد وہ ہے کہ بدعتی لوگوں سے اور مشرک لوگوں سے لوگ علم دین حاصل کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی اس کی مثال علامت صغریٰ میں غامدی صاحب ہیں، بے دین آدمی ہیں، جس کو حدیث اور اس کے حوالے سے پوری اس نے جو ہے وہ اہل السنہ کی عقیدے کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی ہیں. محمد علی مرزا ہے، اسحاق جالوی ہے، اور اس قسم کے جو نئے جو قسم کے فتنے ہوتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ صغیر لوگ ہیں کہ یہ خود بدعتی لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، اہل السنہ کے رستے پر سبیل المؤمنین کے خلاف ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو سینکڑوں کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ علامات صغریٰ جو ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے. اس طرح سے اگر ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ ہے علامات کبریٰ ہے، یعنی وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا تعلق جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اور بڑے بڑے معاملات کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایک ناقص تجزیے کے مطابق میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر غور کیا ہے اور کئی کتابیں پڑھی ہیں. الحمدللہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن جو ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ کتب احادیث کے اندر عام امام بخاری کی کتاب الفتن اٹھائیں، امام مسلم کی صحیح مسلم سے کتاب الفتن اٹھائیں، اب اس طرح سے دیگر کتابوں کے اندر اور مستقل اس موضوعات کے اوپر جو متقدمین نے جو کتابیں لکھی ہیں، تو اگر ہم ان تمام کتابوں کو دیکھتے اور تجزیہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 80% یا 85% جو نشانیاں تھیں علامات صغریٰ کی، وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ علامات کبریٰ کے اندر کچھ 6 یا 7 ایسی بڑی بڑی نشانیاں ہیں عزیزان گرامی کہ جو بھی باقی ہیں، جس میں جو ہمارے فہد شمسی بھائی نے جو بات بتائی ہے دجال کے حوالے سے، یہ علامات کبریٰ میں سے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ دور کے فتنہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اور خروج دجال کا انکار، اور اسی طرح سے امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہو گیا، اور اس طرح سے دابت الارض کا نکلنا، اسی طرح سے سورج کا جو ہے مغرب سے طلوع ہونا، مغربی ہے اس کے مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر جو نشانیاں ہیں جو احادیث خصوصاً جو احادیث میں آئی ہیں اس کو تختہ مشق بنانے کی ناکام جستجو کی گئی ہے، اور ان احادیث کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے مفہوم کے خلاف ہے، جبکہ قرآن مجید میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے مفہوم کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید سورہ حشر 59 سورت کی آیت نمبر 7 میں یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو، جس چیز سے رسول روکتا ہے باز آ جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال آئے گا. اب دجال کب آئے گا؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ امام مہدی کا جو ہے وہ ظہور ہوگا.
بیت اللہ کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یصلح اللہ لیلہ، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس بڑے مرتبے پر فائز کر دے گا اور اس کے قابل بنا دے گا اور ایک ہی رات کے اندر ان کی اصلاح کر دے گا. اور امام مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ امام مہدی جو ہے رحمہ اللہ وہ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. مسلمان کہیں گے تو امام مہدی کے اس بات کے کہنے پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبوت کی حیثیت تشریف نہیں لائیں گے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کی حیثیت سے آئیں گے. اسی لیے پیچھے نماز پڑھیں گے، آگے جماعت نہیں کروائیں گے. یہ اس بات کی زبردست قاطع دلیل ہے، صریح دلیل ہے اور زبردست نادر بات ہے. یہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اجرا نہیں کریں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتباع کریں گے. اس کی ایک اور دلیل بھی میرے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ نے فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے. اب یہ خنزیر کو قتل کرنا اور جزیے کا معاف کرنا کیا ہے؟ یہ عیسوی شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ حکم صحیح بخاری کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس کے اوپر عمل کریں گے اور حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ جزیے کو معاف کر دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ قیامت تک جو ہے یہ الحمدللہ حدیث کی کتابیں جاری رہیں گی، تبھی وہ بخاری شریف کی حدیث کی کتاب کے اوپر عمل کریں گے وہ. تو ایک اور بات اس کے اندر میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ اب ترتیب وائز، کیونکہ سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا، تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوگا، جسے قرآن مجید کے اندر اس کا بڑا تفصیلی واقعہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا، دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی. مقام لط پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کریں گے، جو اس وقت آج کے دور میں مقام لط پر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. اور غور کرنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان خبیث یہودیوں نے جو ہے وہ ملعون یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر ایئرپورٹ بنایا ہے تاکہ ان کا پیشوا جو ہے، ان کا جو امام جو ہے دجال جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ جائے. تو وہ بالکل اینڈ آف ٹائم ہوگا، آپ یہ سمجھ لیں وہ بالکل اختتام ہوگا دنیا کا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا گھل جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. دجال دراصل لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجال مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کذب بیانی، جھوٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، یہ زمین سے کھیتیاں اگائے گا، یہ ساری شعبدے بازیاں ہوں گی. اللہ پاک نے اس امر کے اندر ایمان والوں کی آزمائش رکھ دی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں ناظرین اکرام، یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ دجال کا فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو MBBS، آپ کو MBA، آپ کو چارٹر اکاؤنٹنٹ CA یا آپ کو کسی بھی دنیا کی بڑی ڈگری کام نہ دے گی دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اگر دجال سے فتنے سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو بھی اپنی اولادوں کو بھی علوم شریعہ کا علم سکھائیں، خود بھی علوم شریعہ سے وابستگی رکھیں، اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کی طرف ترغیب دیں باقاعدہ. میں تو یہ اپنے آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں اور دیگر ناظرین کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ گھر کے اندر کتاب الفتن پڑھا جائے. اور میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چلوں، فاض شمسی بھائی جانتے ہیں اس بات کو کہ الحمدللہ ہر ہفتے کو ہمارے آفیشلی پیج پر، فاض شمسی بھائی اس کو مینشن کر دیجیے گا اسکرین پر، ہمارے آفیشلی پیج پر جو ہے کتاب الفتن چل رہی ہے صحیح بخاری کی. سیٹرڈے نائٹ آفٹر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے پاکستانی ٹائم کے حساب سے 8:15 بجے کے لگ بھگ جو ہے یہ کتاب الفتن سے ہم الحمدللہ جو ہے وہ چلائیں گے. اگر آپ اتنے زیادہ شوقین ہیں یہ پروگرام کل تک آ جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ پروگرام کل تک آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ شمسی بھائی کے اس چینل سے بھی لائیو چلا دیں گے.
یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ امریکہ کو کہتے ہیں, دجال جو ہے وہ دراصل ان جو ہے نا سازشوں کو کہتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دجال ایک شخص کا نام ہے جس سے ملاقات سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ ایک شخص سے بڑے بڑے بال ہیں اس کے جسم پر, وہ ابھی بندھا ہوا ہے, ابھی وہ چھوٹا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب قرب قیامت بالکل اینڈ آف ٹائم ہوگا تو پھر وہ چھوٹے گا اور وہ پھر اپنے ہدف کو پورا کرے گا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھاؤں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو, یہ میری ایک سمجھ ہے کہ بس ابھی ہم جس دور میں کھڑے ہیں نا یہ بالکل وقت کا آخری اختتام ہے, اینڈ آف ٹائم ہے, بالکل ٹائم کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اینڈ ہے, بالکل یہ اس دنیا کا بالکل اینڈ ہے. یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے دانت گر گئے, جو ہوتا ہے نا کہ ایک بڑھاپے کے آدمی کے جب دانت گر جاتے ہیں بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے, یہ دنیا کے دانت گر چکے ہیں. اب کبھی بھی یہ ساری حقیقتیں سامنے آ سکتی ہیں. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم نعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات ونعوذ بک من فتنۃ الشر المسیح الدجال. اللہ تعالیٰ مسیح دجال کے شر سے محفوظ فرمائے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے ایمان والے بہہ جائیں گے اس کے مکر کے اندر. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے پہلے ہی ہمیں ایمان کی حالت میں اور شہادت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم. شیخ صاحب, آپ نے بڑے واضح انداز میں ترتیب سے یہ بتایا کہ کس طرح سے خروج دجال ہوگا, اور خواتین و حضرات کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ دجال کا ظہور کس طرح سے ہوگا. اور آپ نے ایک دعا بھی بتائی جس کو ہمیں ہر نماز میں اس کا تسلسل سے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ ہم اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کہ نہیں اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.